حافظ صاحب، کام کے لحاظ سے خواتین جن کو کام کرتی ہیں یہ کرنا پڑتا ہے، ایک صورت یہ بھی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہے کہ ان کو کھیتوں وغیرہ میں کام کرنا پڑتا ہے، تو ایسی عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے کہ اسلام نے عورت کو قیدی نہیں بنایا بلکہ اس کو سہولیات دی ہیں، اور وہ جتنی بھی بنیادی سہولیات کی وہ مستحق ہے وہ اسے دی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں جہاں خدا تعالیٰ نے پردے کے احکامات بیان کیے ہیں وہاں پر ایک استثناء رکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے جو چیزیں خود بخود ظاہر ہو جائیں وہ بھی پردے کے ان احکامات کے منافی نہیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل اسی ہی نوعیت کا ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پردہ مثلا کھیتوں میں کوئی کام کر رہا ہے تو چہرے کا پردہ اگر وہ کرے گی تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ کھیتوں میں کام کرنا ہے، نظر نہیں آئے گا صحیح طریقے سے، اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکے گی اپنا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے ایک دو کاموں کا ذکر کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کے الفاظ یہاں پہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ برکت بھی ہو اور اصل جواب جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جنگ میں ہم پانی پلاتی تھیں اور ہماری پنڈلیاں ننگی ہو جاتی تھیں۔ اس وقت پنڈلیوں کا ننگا ہونا قرآن کریم کے خلاف نہ تھا بلکہ اس قرآنی حکم کے مطابق تھا۔ جنگی ضرورت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ عورتیں کام کرتیں اور دوڑنے کی وجہ سے پنڈلیاں خود بخود ننگی ہو جاتی تھیں۔ اس وقت پاجامے کا نہیں بلکہ تہبند کا رواج تھا۔ اسی اصل کے ماتحت اگر کسی گھرانے کے شغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لیے آنکھوں اور ان کے ارد گرد کا علاقہ کھلا ہونا ضروری ہوگا۔ پس الا ما ظہرا کے ماتحت ماتھے سے لے کر منہ تک کا حصہ کھولنا ان کے لیے بالکل جائز ہوگا، اور پردے کے حکم کے مطابق بغیر اس کے کھولنے کے وہ کام نہیں کر سکتی، اور جو ضروریات زندگی کے لیے اور ضروریات مصیبت کے لیے کھولنا پڑتا ہے بشرط یہ کہ وہ مصیبت جائز ہو۔ تو حضور نے ان الفاظ میں اس بات کی جو ہے وہ تشریح فرما دی ہے کہ اگر مصیبت جائز ہو، ضرورت جائز ہو، تو پھر تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت ہے کہ پھر منہ کا پردہ نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے پھر جہاں یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے نوبت آ جاتی ہے کہ منہ کا پردہ جو ہے وہ نہ کرنا، خدا تعالیٰ اگر اس کی اجازت دے دیتا ہے، مثلا کہا کہ وہ عورتیں جو بزرگ ہو گئی ہوں اور اب ان کو حاجت نہیں ہے اس قسم کی، تو اگر وہ پردہ نہیں کرتی منہ کا تو پھر فرمایا غیر متبرجات بزینہ، پھر میک اپ نہیں کرنا، تاکہ جو مقصد ہے وہ ہو، نہ کہ اس کے مقصد کی آڑ میں کچھ اور باتیں ایسی پروان چڑھ رہی ہوں جس کی اسلام یا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔